الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ ہماری یہ ویڈیو تجرباتی ویڈیو ہے، کافی عرصے کے بعد یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہونے لگا ہے، اور اس کے بعد یہ میرے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بھی ایک سسپینس ہے، کیونکہ میرا یو اے ای کا جو ایڈسنس جو اکاؤنٹ ہے وہ یوٹیوب کی پالیسی کے تحت، ایون کہ گوگل والوں کی پالیسی کے تحت بھی وہ ایکسچینج نہیں ہوتا، ٹرانسفر نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان کا فون نمبر اور لوکیشن دے کر میں اس کو کنٹینیو رکھ سکوں۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اکاؤنٹ سے دوبارہ سے نیا جو ہے وہ چینل بنانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ لائٹ وغیرہ کا بھی پتہ چلے گا بعد میں، ابھی تو ایز اٹ از ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اس کے بعد پھر ساتھیوں کے مشورے سے پھر روشنی کا بھی تو مناسب اہتمام کیا جائے گا۔ ایک مسئلہ ہے، میں عام طور پہ وہ مسائل بیان نہیں کرتا، حالانکہ لوگ کہتے بھی رہتے ہیں، جو عام طور پہ ہمارے علماء حضرات جو ہیں وہ پیش کرتے رہتے ہیں، اس موضوع پہ بات کرتے رہتے ہیں، ڈھیر ساری ویڈیوز ہیں، وہ تو لوگوں کے لیے ایک نارمل چیز ہے۔ وہ کتاب لے لیں آپ کوئی 200-400 کی، ان مسائل سے متعلق، نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، طہارت کے مسائل، فلاں چیز کے مسائل، کتابیں مل جاتی ہیں، آپ گوگل پہ مل جائے گا، آپ کو ہر ایک کا نقطہ نظر آپ کو مل جائے گا۔ میں تو متھ بریکر ہوں، میں وہ بات کرتا ہوں جو لوگوں میں دین کے نام پر مشہور تو ہے لیکن دین ہوتی نہیں ہے۔ ایسا جب کوئی سوال آتا ہے تو میں تو پھڑک جاتا ہوں کہ ہاں اس موضوع پہ بات کرنا ضروری ہے، اس کو ریفائن کرنا ضروری ہے کہ بھائی یہ چیز دین اسلام میں نہیں ہے، یہ ہمارا کلچرل ایک اڈاپٹیشن ہے جو ہم نے ہندوستان کے دیگر مذاہب سے لی ہے۔ تو جب مجھ سے کوئی ایک دن میں کسی معاملے میں 2-4 بندے سوال کر دیں تو پھر میرا کرائٹیریا پورا ہو جاتا ہے کہ ہاں اب اس پہ بات کرنا واجب ہو گیا ہے، اس لیے کہ جب لوگوں کو ضرورت ہو تو تبیان جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے کہ ان کو سچی بات بتائی جائے، حق کی بات بتائی جائے، اور ایسی بات کو چھپانے والوں کے بارے میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وعید سنائی ہے کہ پھر انہیں قیامت کے دن آگ کی لگام جو ہے وہ پہنائی جائے گی، یعنی منہ پہ آگ کی لگام چڑھائی جائے گی کہ جب بولنے کا وقت تھا تو یہ منہ کدھر تھا۔ تو اس میں پھر ری ایکشن کوئی بھی ہو، کس قسم کا رد عمل آتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، میں نے آج تک اس کی پرواہ نہیں کی، میں اپنے ضمیر کے مطابق اللہ کے جو بھی دین کا تقاضا ہوتا ہے میں اس کو پورا کر دیتا ہوں، باقی ہر چہ بادہ بات، زندگی گزر گئی یا پیچھے رہی کون سی ہے کہ جس کے لیے بندہ جو ہے وہ اس قسم کے معاملات سے ڈرے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو بکرا دینا ہے، صدقے کا بکرا، یا پنجابی میں کہتے ہیں سر صدقہ، یعنی سر کے بدلے میں سر کا صدقہ دینا، جان کے بدلے میں جان کا صدقہ دینا، اور اس میں پھر لوگ بکرا دیتے ہیں، مرغا دیتے ہیں، جو بھی کسی کی استطاعت ہوتی ہے۔ یہ جو کانسیپٹ آیا ہمارے یہاں سر صدقہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صدقے کی بہت ساری اقسام بیان کی ہیں نا،
قرآن کریم نے بھی بہت ساری بیان کی ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والمہاجرین، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، اس میں 8-9 مدیں ہیں جن میں آپ کوئی چیز بھی خرچ کریں تو وہ صدقہ ہی گنی جاتی ہے۔ اپنے ایمان کی صداقت کے ثبوت میں آپ اس کو کرتے ہیں۔ تو صدقہ مسکرا کر ملنا کسی مسلمان سے، کسی انسان سے، کسی پڑوسی سے، کسی دوست سے، وہ بھی صدقہ ہے۔ صدقات کی تو بہت ساری قسمیں ہیں، رستے سے پتھر ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، کوئی بھی موزی چیز ہو، کوئی کانچ کا ٹکڑا ہے، تو کچھ ہے وہ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں، صدقہ ہے۔ کسی کو ادھار دیا ہے، نہیں دے سکتا، اس کو مہلت دینا صدقہ ہے۔ بلکہ صدقے کی وہ قسم ہے کہ جتنے اس نے آپ کا قرض دینا تھا، مثلا اس نے آپ کا 2 لاکھ دینا تھا اور وہ نہیں دے پا رہا، اور آپ اس کو مہلت آپ نے دے دی، تو وہ ہر دن اتنا صدقہ، یعنی ہر دن وہ 2 لاکھ صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ کسی غریب کو، پھنسے ہوئے بندے کو جس کی گردن پھنس گئی ہے، اس کو مہلت دینا۔ صدقات کی بہت ساری قسمیں۔ اب ایک بچہ ہاسپٹل میں داخل ہے، اس کی دوائی کے پیسے چاہیے، ڈاکٹر کی فیس کے پیسے چاہیے، وہ روم جس میں ایڈمٹ ہے اس میں کے لیے پیسے چاہیے۔ کوئی خاتون ہے، وہ 8 ماہ کی حاملہ ہے، گھروں میں کام کرتی ہے، وہ ٹیبل کے اوپر ٹیبل رکھ کے تو پنکھا صاف کر رہی تھی، اور وہاں سے وہ گری ہے، اور وہ بچہ جو ہے اس کے پیٹ میں مر گیا، اور اس نے ڈر سے کسی کو بتایا بھی نہیں۔ 2-3 دن کے بعد جب وہ اندر ڈیکمپوز ہونے لگا اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی اور اسپتال لے کر گئے، تو کہا بھائی یہ تو اس طرح سے مسئلہ ہے، زہر پھیل گیا، بچہ مر گیا۔ بچہ جو ہے وہ پھر کسی طریقے سے پھر وہ نکالا گیا، وہ عورت کومے میں چلی گئی۔ تو عین اسی وقت جب ہم اس کے لیے بات کر رہے تھے آگے پیچھے ساتھیوں سے کہ بھائی اس کی جان بچانی ہے، الحمدللہ بچ گئی۔ ہمارے ایک ساتھی نے اس کے لیے باقاعدہ پیسے دیے، اور انہی کے پیسوں سے سمجھنے کہ وہ آخری الحمدللہ وہ بچ گئی۔ یہ جان بچانا، ایسی جان بچانا، یہ صدقہ ہے۔ کسی بچے کی جس کو فیس نہ دینے کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے اسکول نکالا جا رہا ہے، اس کی فیس دے دینا، اور بلکہ اپنے ذمہ لے لینا۔ آپ کے بچوں کے ساتھ ایک بچہ اور پڑھ جائے، اپنے بچوں کو تو سارے ہی پڑھاتے ہیں، ایک بچے اور کو پڑھا دیں، یہ آپ کی زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی انسانی سماج کو ایمرجنسی سروسز ہے نا، جیسے 1122 ہے، یہ صدقہ 1122 ہے بھائی صاحب۔ اس کو اس وقت آپ بکرا کاٹ کے محلے میں بانٹ دیں، وہ جو ہاسپٹل میں داخل ہونے کے لیے جسے فیس چاہیے، جسے دوائیوں کے پیسے چاہیے، جسے ڈاکٹر کی فیس ہے، تو اس گوشت کو وہ جو پاؤ آپ نے دیا اسے کیا کرے گا وہ؟ یہ جو کانسیپٹ ہے نا سیر صدقہ اور بکرا دینا، تو میں نے دیکھا کہ اسی وقت کسی دوست کا فون آ گیا، اور وہ مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے، اور انہوں نے پوچھا کہ قاری صاحب بکرا دینا لگا رہا، آج یہ کی مطلب ہے وہ دینا چاہتے تھے۔ اور شام کو عصر کے وقت کسی اور خاتون کا اسی سلسلے میں فون آ گیا۔ یہ جو صدقہ دینا ہے نا، یہ ہندوستان کا رواج ہے، وہ بلی کا بکرا میں یہ لوگ دیتے ہیں۔ اسلام نے قربانی کا حکم دیا ہے، اور اس کو بھی کلیئر کیا ہے، جہاں یہ حکم دیا نا یہ کاٹو اونٹ کو کھڑا کر کے اور اس طرح سے کرو، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، تو باقی پیچھے کیا رہتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، ذرا اپنے اعمال پر، افعال پر غور کرو، رویے پر، بیہیویئر پر غور کرو، اللہ کو تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا۔ قربانی جس کو کاٹنے کا حکم دیا ہے، ساتھ یہ کلیئر کیا ہے
کہ اگر پیچھے تقوی نہیں ہے تو کوئی ایسا نہیں کہ اللہ پاک تو یہ سر لے لے، یہ بکرا لے لے، یہ اونٹ لے لے اور میرا بیٹا چھوڑ دے۔ ایسے تقدیر کے فیصلے اس طرح ہوتے ہیں اللہ پاک کے کہ جو دینے کے قابل ہے بکرا اس نے دے دیا تو اس کے بیٹے کو چھوڑ دیا، اور جو غریب بکرا نہیں دے سکتا اس کو اڑنگ کے لے گیا فرشتہ۔ ایسا نہیں، نظر جو ہے نا کہ جی یہ ہو جائے تو یہ کریں گے، یہ ہو گیا اتنا دوں گا، یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، 200 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، اتنی دیگیں دوں گا، داتا صاحب دیکھ جا دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جو فیصلہ رب کر چکا ہوتا ہے وہ اس نظر سے نہیں تبدیل ہوتا۔ نظر کے ذریعے تو بخیل سے مال نکالا جاتا ہے۔ جب دم پہ پاؤں آتا ہے، وہ جو بخیل ہوتا ہے اس کے ضمیر میں خلچ ہوتی ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کا حق ادا نہیں کیا، رب کو ناراض کیا ہوا، لہذا بکرا دو، اپنا نامہ مال ٹھنڈا کرو، یہ نظر مانو۔ تو رب اس طرح سے رشوت لے کے جو ہے وہ نہیں کرتا، وہ کہتا میں کام کر دوں تو شکریہ ادا کر دوں، میری طرف منسوب کرو کہ یہ اللہ نے کیا، بس مجھے اتنا چاہیے، بس اتنا، اس سے زیادہ نہیں۔ تو ان کے یہاں چونکہ آپ کو پتہ ہے ان کے جو بزرگوں کی ارواح ہیں اواگون کے ذریعے یہ کرموں کے نتیجے میں جانوروں میں بھی جاتی ہیں، وہ بندر میں بھی چلی جاتی ہیں، وہ کتے کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہیں، وہ گائے بھینس کے اندر بھی جاتی ہیں۔ تو ان کے یہاں وہ بکرا دینا اصل میں کسی کا ساری دینا ہوتا ہے، وہ بکرا نہیں ہوتا، شاید ان کے کسی بزرگ کا ہی ہو اور کہیں گے یہ بزرگ لے لو میرا بچہ چھوڑ دو۔ تو یہ رواج ہمارے اندر بھی آ گیا، کبھی ایسا نہیں ہوا، کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کوئی بندہ تنگ ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بولو بکرا دو۔ کسی صحابہ کا بیٹا جو ہے وہ کسی صحابی کا تنگ ہو اور اس نے بکرا دیا اور بعد میں وہ بچہ بچ گیا اور پھر اس نے آگے پیچھے تذکرہ کیا کہ میں نے صرف صدقہ دیا تو بچہ میرا بچہ ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کو خواب دکھایا گیا تھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، انہوں نے وہ یہی سمجھا کہ اللہ کا حکم ہے، بیٹے سے مشورہ لیا، بیٹے نے بھی کہا کہ یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جی وہ جو حکم دیا گیا وہ پورا کر گزرے۔ پتا تھا کہ ابا نے کیا تعبیر لی ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ جو حکم ہے وہ آپ پورا کیجیے، یعنی میری طرف سے بالکل کسی قسم کا کوئی خدشہ نہ رکھیے کہ میں انکار کروں گا یہاں۔ تو اللہ پاک نے اس کے بدلے ان کو فدیہ دیا، یعنی وہ انعام دیا کہ بیٹے کو چھوڑ دو، ہمارے کاغذوں میں تم نے بیٹا ہی ذبح کیا ہے، لکھ لیا گیا ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں پر اسی طرح احسان کرتے ہیں، یہی جزا دیتے ہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ بیٹا لیا نہیں لیکن ان کی نیت کی صداقت کو دیکھتے ہوئے بیٹا دینے کا ہی ثواب دیا، اور فرمایا کہ اس کے فدیے میں، فدیہ کس نے دیا؟ وَفَدَيْنَاهُ، ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دیا، اللہ پاک نے کہا کہ جو ہے وہ دمبا ذبح کرو، اور قربانی کے لیے بیٹے نہیں، دمبے کی ہی آگے جانور کی قربانی کے لیے جاری کی گئی بطور سنت، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے بعد والوں کے لیے بھی اس سنت کو رکھ دیا کہ وہ بیٹوں کی قربانی نہ دیں بلکہ جانور کی قربانی دیں، یہ صرف صدقہ نہیں۔ تو یہ جو کہتے ہیں جی فلاں کو فلاں نے پیر نے خواب میں آگے کہا کہ جی بیٹا ذبح کرو، اس نے اپنا بیٹا ذبح کر دیا، یہ تو ڈپریشن کا ہے، کوئی بائیو پولر کا کیس ہے، اس طرح سے لوگ ہوتے ہیں، دین تو یہ نہیں کہتا۔ تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ بتا دوں کہ یہ بکرا دینے سے جان جلدی نہیں نکلتی،
اور بکرا دینے سے مصیبت نہیں ٹلتی. کسی کی دعا لیں، کسی بھوکے کو کھلائیں کسی کو، اور کسی گرے کو اٹھائیں، فک و رقبہ، کسی کی گردن آزاد کروائیں، تو قرضے میں آپ اس کا قرض ادا کر دیں. کسی کی تعلیم کی ذمہ داری لے لیں، کسی بیوہ کی، کسی یتیم بچے کی، کسی یتیم بچے کا، کسی کی شادی کروا دیں کسی یتیم بچے کی. یہ ہیں ان کی دعائیں ہیں جو آپ کی مشکلیں حل کریں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ان اللہ فی عون عبد ما دام العبد فی عون اخی. بے شک اللہ پاک اپنے اس بندے کی معاونت میں لگا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائیوں کی معاونت میں لگا رہتا ہے. فی عون اخی، جب تک وہ ان کی مدد کرتا ہے اللہ پاک اس کی مدد کرتا رہتا ہے. یعنی کتنا فائدے کا سودا ہے کہ ہم کسی کی کتنی مدد کر لیں گے. یار کوئی ہمارے سامنے مسئلہ بیان کرے تو ہم اس مسئلے کو بھی اس طرح اس ڈیپتھ میں نہیں سمجھتے جس قسم کا وہ بندہ محسوس کر رہا ہوتا ہے. ہم اسے نارمل سمجھتے اور وہ بندہ خودکشی کر لیتے. ہمارے ایک دوست جمعہ پڑھنے آیا کرتے تھے، انہوں نے بات کی، ہلکی سی بات کی کہ قاری صاحب دعا کریں اللہ پاک مسائل حل کر دے، مشکل چل رہی ہے آج کا. ان کی ٹائپنگ کی دکان تھی، تو لوگ پیسے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ویزے کے اور پتہ کے سارے پیسے وہ ٹائپسٹ کو دے دیتے ہیں. تو وہ پیسے اس سے خرچ ہو گئے. کوئی بیماری تھی، کینسر تھا گھر میں، کوئی بیٹے کو تھا یا بیٹی کو تھا یا بہن کو تھا، لیکن فیملی میں تھا. وہ پیسے ادھر انہوں نے بھیج دیے، لوگوں کے ویزے رینیو نہ ہوئے، اور پھر لوگوں نے دباؤ ڈالنا شروع کیا. تو جمعے میں انہوں نے یہ بات کی، اور اگلے دن مجھے پتا چلا کہ انہوں نے اپنے اسی ٹائپنگ سینٹر کے اندر ہی گلے میں پھندا ڈال کے خودکشی کر. یعنی اگر وہ مجھے بتا دیتے نا کہ اس طرح سے ہے، تو میرے جاننے والے صاحب تھے جنہوں نے ان کو اپنی بہت ساری لیبر کے پیسے دیے ہوئے تھے، یعنی تقریباً 35,000 درہم جو ہے وہ اس ایک بندے کے تھے. تو میں ان سے کہہ کے تو ان کو ٹائم دلوا سکتا تھا. وہ دوست میرے جاننے والے اور اچھے اللہ کی راہ میں دینے والے تھے، لیکن وہ انہوں نے ہلکی سی بات کی اور پھر وہ اگلے دن یہ ہو گیا. ہم تو مسئلہ کسی کا کیا حل کریں گے، ہم تو اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے اس ڈیپتھ میں جس ڈیپتھ میں وہ کہہ رہا ہو. جب ایک اور یہ مسئلہ پوچھے کہ کیا میں اس حالت میں جو ہوں تو کیا اس میں عزت بیچنا میرے لیے جائز ہے؟ میں نے مدد مانگی ہے، رشتہ دار ہی ہے، لیکن وہ اس طرح سے کہہ رہا ہے، تو اب میرے سامنے کچھ نہیں، خودکشی یا یہ دونوں میں سے میں کیا کروں؟ اب بتائیں میرے کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں پھر سالوں ہو گئے میں نے اس کا خرچہ جو ہے اپنے سر لے لیا ہوا. جب کوئی لوگ اس طرح سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو پھر طبیعت خراب ہو جاتی. تو جناب علی یہ ہے فک و رقبہ. اللہ پاک مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.